نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله اے خدا برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے اے خدا برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبین حضرت جبریل پہ کفے پا جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم انتہا کیا ہے کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے یہ صدق کیا ہے صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے لائق عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام کرامی قدر ذی وقار سادات کرام ذی وقار خطیب و امام محترم و مکرم سامعین کرام یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے شادی خانہ آبادی کے موقع پہ انعقاد پذیر کی گئی
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت دلہا اور دلہن کو ایک اور نیک بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دلہا اور دلہن کے بیچ میں ایسی محبت عطا فرمائے جیسی محبت حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مشکل کشا کے درمیان میں تھی۔ اللہ رب العزت انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، مجھے سمجھانے آپ کو سمجھنے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کر رہا ہوں، اور میرا یہ سوال ہر ایک کے لیے عام ہے۔ عام سے مراد یہ ہے کہ میں اس سوال کو کسی کے لیے خاص نہیں کر رہا، میں جو سوال کروں اس سوال کا جواب انسان بھی دے۔ عام اور خاص میں فرق ہوتا ہے۔ عام جو ہوتا ہے عام وہ ہر کسی کے لیے ہوتا ہے، اور خاص جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کے لیے۔ دیکھیں کھانا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو یہ شادی والا دعوت کھانا، شادی والی دعوت، اور ایک وہ جہاں نیاز پکائی گئی۔ دو طریقے، دونوں میں فرق ہے۔ شادی والی جو دعوت ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے، اور نیاز جو پکائی جاتی ہے وہ عام ہوتی ہے۔ شادی میں وہی آئیں گے جنہیں دعوت دی گئی، اور نیاز میں ہر کوئی آ سکتا ہے، چاہے دعوت دی گئی ہو یا نہ دی گئی، ہر کوئی آ سکتا ہے۔ خیر یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اب ان نیازوں میں بھی ہم نے یہ کر دیا کہ خاص خاص کو بلاتے ہیں، عام کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ اور اسی بھول کی وجہ سے یہ جو دوسرے فرقے والے جو ہیں، جیسے دیوبندی حضرات، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، سارے جتنے بھی حضرات ہیں، یعنی برے عقیدے والے، جب ہماری ان عادتوں کو دیکھ کر کے انہوں نے پھر فتوے لگانے شروع کر دیے۔ حالانکہ یہ نیاز جو ہے یہ ایک طریقے کا ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب بزرگان دین کے نام پہ کھلانا، اسی کا نام ہے ایصال ثواب، کہ ان کے کھلانے سے، ان کے نام پہ کھلانے سے اللہ ان کے درجوں میں بلندی عطا کرتا ہے۔ اور یہی کسی عام بندے کے لیے کیا جائے، اللہ کے ولی کے نام پہ نہیں، عام بندے کے نام پہ جب کیا جائے تو بس اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں ہم لوگوں کو کھلائیں، اللہ اس کھلانے کے بدلے میں اس مرحوم کی مغفرت فرما دے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایصال ثواب کا ہو جسے نیاز کہا جائے وہ ہونی چاہیے عام۔ یہاں ایک بات اور دیکھیں، محفل میلاد سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو، اور مقصد اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ایسے نہیں کہ یہاں میں جوش میں آ کر کے تقریر کروں، آپ واہ واہ کریں اور کوئی فائدہ نہ ہو، یہ ایسا نہیں۔ آئے ہیں نیند قربان کر کے، سردی کے موسم میں بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو۔ دیکھیں اس طریقے کا ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں کہ دعوت دے کر کہ بھائی آ جانا ہمارے گھر پہ نیاز پکی ہے، تمہیں دعوت دیتے ہیں، یہ منع ہے، شریعت میں بالکل منع ہے۔ اور اگر اس طریقے سے ہم نے کھانا پکایا اور اس طریقے سے اگر کھانا کھانے کے لیے گئے بھی تو ہمارے لیے حرام ہو جائے، شریعت کا فیصلہ ہے۔ اب اس میں وہ لوگ جو فتوے لگاتے ہیں وہ اسی پہ تو لگاتے ہیں کہ
کہ آپ نے نیاز تو کری، نیاز تو کی ہے، لیکن آپ نے عام نہیں رکھا، آپ نے تو خاص خاص کو بلایا۔ اور یہ جو نیاز ہوتی ہے وہ ہوتی ہی غریبوں کے لیے۔ غریب جو ہے کہ غریب جن کے گھر میں کھانا نہیں پکتا یا کھانا پکتا ہے تو گوشت نہیں ہوتا، یعنی اچھے اچھے کھانے نہیں کھا پاتے، ان کے لیے یہ نیاز ہے کہ ان کے لیے گوشت والا کھانا پکایا جائے اور انہیں کھلایا جائے تاکہ وہ غریب راضی ہو جائے، ان کے بچے راضی ہو جائیں، اور پھر ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے رب اسی دعا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے فرق مٹا دیا، ورنہ عام اور خاص نیاز عام ہوتی ہے، عام جو آئے کھائے، آئے کھائے، جتنی بھی پکائی۔ اب اللہ نے ہمیں توفیق دی تو 20 کلہ پکوائے اور پکوا کر کے یعنی جو آئیں کھا کر کے جائیں۔ اب جن کی قسمت میں لکھی ہوگی انہیں ملے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی پورے گاؤں ہی کو کھلایا جائے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے لیکن حق غریبوں کا ہے، پہلے غریبوں کو کھلانا۔ غریب جو ہوں ان سے کہیں کہ ہمارے گھر نیاز پکی ہے آ جا، یہاں ہم نے الٹا کر دیا، معاملہ الٹا۔ خیر میں یہ سمجھا رہا تھا عام کسے کہتے ہیں اور خاص کسے کہتے ہیں، اور اس میں یہ بات آ گئی کہ نیاز کو ہم نے آج خاص کر دیا ہے، حالانکہ نیاز کوئی خاص نہیں ہوتی، نیاز ہوتی ہی عام ہے، عام۔ چاہے دوسرے گاؤں سے یہاں آ کر کے کھانے نیاز کھائیں تو پھر وہ کھا سکتے ہیں، پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم نے تو صرف گاؤں والوں کے لیے پکائی تھی، باہر گاؤں سے کیوں آئے، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نیاز ہے اور نیاز کو عام ہی رکھا جائے۔ جو جتنا کھائے گا، جتنے زیادہ کھائیں گے اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور اولیاء کرام کے نام پہ ہے تو ان کے درجوں میں رب بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ اگر اس طریقے کی نیازیں ہوتی ہیں تو شریعت کے خلاف، ایسی نیاز کرنی عام کر دو، بس کہہ دو بھائی ہمارے گھر نیاز۔ اب ایک آئے، دو آئے، تین آئے، سارے گھر والے، خاص نہیں کی جائے گی، اس کو عام ہی رکھا جائے گا، پھر چاہے جتنا ہم نے گھر میں پکایا 1 کلو ہی کیوں نہ ہو، لیکن رکھا جائے گا عام۔ خیر نیاز جو ہوتی ہے وہ عام ہو، اور شادی والا کھانا جو ہوتا ہے وہ خاص، اس میں ہر کوئی نہیں آتا، ہر کوئی جس کو تو ایک ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے خاص۔ خاص جس میں کسی کو بلایا جائے، اور عام جس میں کسی کو دعوت نہیں دی گئی، علل اعلان، اعلان کر دیا گیا اب جو آئے وہ کھائے، یہ ہے عام۔ میرا سوال ہے عام، خاص نہیں، اور عام رکھا ہے تو اب اس کا جواب انسان بھی دے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی میں نے یہ سوال عام رکھا ہے اور عام سے مراد یہ ہے کہ جواب انسان دے، تو کیا یہاں بیٹھنے والے انسان نہیں ہیں؟ کہ جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ انسان نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے سوال ذہن میں یہ سوال ہو کہ کیا ہم انسان نہیں ہے، کہ بابا صاحب نے کہا کہ انسان بھی جواب دے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انسان ہیں، لیکن انسان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم صاحب ایمان بھی ہیں۔ اب ہوئے خاص، اب خاص ہو گئے، اب عام نہیں ہے، اب ہوئے خاص۔ انسان میں سب برابر ہے، انسان میں کوئی فرق، انسان میں سب برابر، اور پھر انسان کے بعد دنیا میں آئے الحمدللہ ہمیں ماں باپ ایسے ملے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ہم ان کے گھر آئے تو رب نے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی۔ اب ہم کوئی عام نہیں، اللہ کے خاص ہو، ایمان والے ہوئے، ایمان والے۔ اور ایمان والے اور عام انسان میں فرق ہے، ایمان والوں کو کہا جاتا ہے مومن، مومن اور انسان دونوں میں فرق۔ اب یہ کتنا بڑا فرق ہے تو میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ مومن اور عام انسان میں اس سے بھی زیادہ فرق۔ زمین اور آسمان، کتنا فرق ہے زمین میں اور آسمان میں، بہت بڑا فرق ہے زمین اور آسمان۔ اس سے بھی زیادہ فرق ہے عام انسان اور ہم مومن، فرق ہے۔
ہم ایمان والے، اور وہ اب یہ فرق ہے کیا؟ فرق تو اتنا بڑا جیسے زمین اور آسمان. تو اب یہ فرق یہ ہے، عام انسان جتنے بھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ سب کے سب اندھیرے میں، اور خاص انسان مومن مصطفیٰ کے غلام عام جتنے بھی ہیں اندھیرے میں، اور یہ خاص جتنے بھی ہیں سب اجالے. اور یہاں اندھیرے اور اجالے سے مراد یہ دنیاوی روشنی نہیں ہے. بھائی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کے گھر میں لائٹس نہیں، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کے گھروں میں لائٹ. ایسا نہیں. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کے گھر میں بتی نہیں جلتی، اور اور نہیں مصطفیٰ کی محبت ہے. محبت ہے ہمارے دل میں، جو محبت ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی، یہی ہے نور. پردے سے نکلے تو شاعر نے یوں کہا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا. اجالا کچھ اور نہیں تھا، اجالا تھا محبوب کا ایمان، محبوب کی محبت. محبوب نے جو ایمان دیا، ایمان ہمارے دل میں جو محبت ہے اسی کا نام ہے ایمان، اور اسی ایمان کو کہتے ہیں نور. اور یہ میں نہیں کہتا، خود میرے آقا تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں مومن کے سینے میں جو ایمان ہے، ایمان میری محبت. میرے آقا نے فرمایا یہ نور ہے نور. بتائیے چلا مومن اجالے میں ہے، انسان اندھیرے میں. فرق ہے مومن اور انسان میں، بہت بڑا فرق ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ فرق ہم نے مٹا دیا، لیکن بہت بڑا فرق ہے. جیسے عام اور خاص میں فرق، جیسے انسان اور مصطفیٰ کے غلاموں میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے انسان عام ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے غلام خاص ہے. اب میں نے جو سوال کرنا ہے وہ سوال عام ہے، جواب دشمن بھی دے اور جواب غلام بھی دے. جواب جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی دے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی دے. سب کے لیے سوال. آپ گھبرائیں نہیں، جواب انشاءاللہ میں خود دوں گا. ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سوال مشکل سوال پوچھنا یہ ہمارا کام نہیں، یہ تو عام انسانوں کا کام ہے. جن کے پاس علم نہیں ان کا کام ہے کہ مشکل سوال پوچھیں. لیکن کوئی سوال مشکل نہیں ہوتا، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. ہر سوال کے جوابات ہیں، ہر سوالات کے جوابات. پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پہاڑ درود پڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں، جانوروں نے اپنا سر سجد قدموں میں رکھتے ہوئے نظر آئے ہیں. ہم نے وہ معجزے تو نہیں دیکھے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں معجزے سے محروم بھی نہیں رکھا ہے. رب نے ایک معجزہ ہمیں بھی دکھایا، اور وہ معجزہ کوئی اور نہیں، رب کا کلام قرآن مجید ہے. آج بھی معجزہ دیکھا ہے، قرآن نبی کا معجزہ. اور معجزہ یہ ہے جیسے 1500 برس پہلے نازل ہوا تھا ویسے آج بھی دنیا میں قرآن موجود ہے. نبی کا معجزہ ہے. نہ آگے حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری تھی کیا نہیں؟ آج کتاب زبور حضرت داؤد پہ اتری تھی، آج بھی حفاظت کے ساتھ نہیں. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتری تھی، اب وہ حفاظت میں نہیں. توریت حضرت موسیٰ پہ نازل. تو قرآن معجزہ ہے، معجزہ. اب یہ کسی سے نہ کہے کہ ہم نے نبی کا معجزہ نہیں دیکھا. اگر کوئی پوچھے کہ کیا نبی کا معجزہ دیکھا تو کہہ دیں ہاں دیکھا. اور کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی نبی کا زمانہ 1500 سال پہلے اور آپ بعد میں کیسے دیکھا، تو پھر اٹھائیں قرآن اور کہہ دے یہی ہے میرے مصطفیٰ کا معجزہ. وہی قرآن، اور اس میں سارے سوالوں کے جوابات، سارے سوالات. میں نے کہا یہ الگ بات ہے کہ ہماری پہنچ اور رسائی وہاں تک نہیں، یہ الگ بات ہے. یعنی اتنا ہمارے پاس علم نہیں کہ ہم سارے سوالوں کے جوابات نکال دیں. اتنا ہمارے پاس جن کے پاس علم ہے انہوں نے ہر سوال کا جواب قرآن مجید سے نکالا، ہر سوال کے جواب نکالے. اور یہ واحد کتاب ہے جس میں ساری کائنات کا ذکر ہے. محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی نعت اور تعریف، اللہ کی حمد ہے
اولیاء کرام کا ذکر ہے، بزرگان دین کا، شہداء کرام کا، صحابہ کرام کا. یہ واحد کتاب ہے جس میں ساری کائنات کا ذکر ہے. قرآن مجید، یہی قرآن مجید. میں نے کہا یہ الگ بات ہے کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں، ورنہ ہر سوال کے جواب. یہ امریکہ کے اندر ایک اسپتال اتنی بڑی تھی کہ ایک دن میں 100 بچوں کی ڈیلیوری ہوتی تھی، 100 بچے پیدا ہوتے تھے ایک ہی دن میں. اتنی بڑی اسپتال. اور ہوتا یہ تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تو ان کے گلے میں نمبر لگا دیتے، یہ نمبر، اور وہی نمبر اس کی ماں کے گلے میں لگا دیتے تاکہ پتا چلے کہ یہ بچہ فلاں ماں کا، یہ بچہ فلاں عورت کا، یہ بچہ اس عورت کا. یہ ایک دن ہوا ایسا کہ 2 عورتوں کو ساتھ ملایا گیا آپریشن ہال کے اندر، اور دونوں بچوں میں سے ایک عورت کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، دوسرے کے گھر بیٹا. اب یہ دونوں بھول گئے، یعنی ڈاکٹر وغیرہ بھول گئے کہ بیٹی کس کی بیٹا کس کا. اب کیا کیا جائے؟ کام عورتوں کو ہوش آنی تو پھر انہیں پوچھیں. کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کے پتا چلتا ہے کہ پیٹ کے اندر لڑکی ہے یا لڑکا. یہ الگ، یعنی یہ بات بالکل درست ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے، لیکن آثار کچھ ایسے نظر آتے ہیں کہ جسے دیکھ کر کے لوگ پہچان جاتے. وہ لوگ بھی نہیں رہے. پہلے لوگ پہچان لیتے تھے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی. عورت کی چال پہ پہچان لیتی تھی عورتیں. بوڑھی جو عورتیں تھی وہ پہچان لیتی تھی کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. انہوں نے کہا پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے پیٹ میں لڑکا تھا یا لڑکی. اب دونوں کو ہوش آیا. ڈاکٹروں نے پوچھا تو دونوں عورتوں نے کہا کہ ہمارے پیٹ میں لڑکا تھا. لڑکی کو کسی نے لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوا. دونوں میں سے کوئی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیٹ میں لڑکی، دونوں نے کہا لڑکا. اب کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب حیران. یہ سوال پوچھ کر کے تو ہم پریشان ہو گئے. اب کیا کریں؟ لڑکی کو کوئی نہیں لے رہا ہے، سب کا دونوں کہہ رہی ہیں کہ لڑکا میرا، لڑکا میرا. کس کو دیں؟ ایک ہی ہے، اس کو دیں یا اس کو؟ اور دونوں میں سے کسی ایک کو دیں تو لڑکی کو کوئی اٹھا نہیں رہے. اب کیا کریں؟ اسی اسپتال میں ایک مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا ڈاکٹر تھا. اور جب یہ کسی چیز پہ ریسرچ کرتے، سائنس کسی چیز پہ، اور وہ یہ کہتے کہ یہ دیکھو ہم نے کر دکھایا ہے، تو وہ ڈاکٹر یہ کہتا تم نے تو آج کہا ہے، ہمارے نبی نے کئی 100 برس پہلے فرما دیا، تم نے تو آج کیا ہے. اسے بلایا، بلا کر کے کہا جب بھی ہم کسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہم نے آج کیا ہے، تیرے نبی نے پہلے بتا دیا. بتا اس سوال کا جواب ہے کیا؟ اور سن، اس سوال کا جواب قرآن میں سے لے کر کے آنا. اگر قرآن مجید سے تو نے اس کا جواب دے دیا تو کہا ہم سب تیرے نبی کے وفادار بن جائیں. لیکن شرط ہے کہ جواب قرآن میں سے ہونا چاہیے. اس ڈاکٹر نے کہا ملے گا لیکن تھوڑا وقت دو. جواب قرآن میں سے ملے گا، تھوڑا وقت دو. اب وہ منزلیں طے کرتے کرتے آیا محدث دہلوی کے پاس. منزلیں طے کرتے کرتے آ کر کے ان کے دربار میں بیٹھا اور کہا کہ دیکھو میں ڈاکٹر، دنیاوی میں جتنا پڑھنا تھا پڑھا، دین کا علم تھوڑا بہت ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ میں اس قرآن سے سارے سوالوں کے جوابات نکال سکوں. آپ محدث ہیں، حدیثیں بھی یاد ہیں، مجھے قرآن میں سے جواب چاہیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 عورتوں کے بیٹا ہوا، اب یہ لڑکا کس کا لڑکی کس کی یہ پتا نہیں. اب دونوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا لڑکا ہے، لڑکی نہیں. اب ہم دیں کس کو؟ اب آپ ذرا بتائیں قرآن میں سے. انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا ہے. دیکھ میں زیادہ سائنس نہیں جانتا، لیکن ہاں قرآن مجید کا تو نے جو پوچھا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں. میرے رب نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے میراث کے بارے میں. محدث دہلوی نے فرمایا اللہ نے مرد کو ڈبل رکھا ہے اور عورت کے لیے سنگل حصہ. مرنے کے بعد باپ یا ماں مر جاتی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں. اب ان کی جو ملکیت اور میراث ہے، ان میں سے کہا بیٹے کے لیے 2 حصے، بیٹی کے لیے 1 حصہ. یعنی باپ مرا، اب اس کے بعد اس کی بیوی پہلے انتقال کر گئی، اب کوئی نہیں، بس ایک بیٹا ایک بیٹی ہے.
اور مرنے والے نے 3 لاکھ روپے چھوڑے، باپ نے 3 لاکھ، تو اب 2 لاکھ ملیں گے لڑکے کو، 1 لاکھ ملے گا لڑکی کو۔ مرد کے لیے مؤنث کے 2 حصے، للذکر مردوں کے لیے، مذکر کے لیے عورت کے 2 حصے، یعنی عورت کو 1 ملے گا تو مرد کو 2، اسے 1 لاکھ تو اسے 2 لاکھ، لڑکی کو 2 لاکھ تو اسے 4 لاکھ، 2 حصے ملیں گے بیٹے کو۔ کہا یہ ہے، ڈاکٹر تھا، عقل مند تھا، اس نے کہا بس سمجھ گیا، آیا واپس امریکہ کے اندر، آ کر کے اس نے سارے ڈاکٹروں کو جمع کیا، کہا تیار رہنا، اب میں جواب قرآن مجید سے دے رہا ہوں۔ اب اس نے کہا ان دونوں عورتوں کا دودھ منگوایا جائے، دودھ منگوایا گیا، اس نے اس دودھ پہ ریسرچ کیا، ٹیسٹ کیا، اور جیسے اس نے دودھ کو ریسرچ میں کیا، مشین میں ڈالا، تو اس نے بتایا کہ فلاں عورت کی لڑکی ہے اور فلاں عورت کا لڑکا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہم کیسے مانے کہ لڑکی اس کی ہے لڑکا اس کا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو اس عورت کے دودھ میں وٹامن ڈبل ہے اور اس عورت کے دودھ میں وٹامن سنگل ہے، جس کے دودھ میں وٹامن سنگل ہے اس کی لڑکی ہے، اور جس کے دودھ میں وٹامن ڈبل لڑکا اسی کا۔ ڈاکٹر نے کہا تو نے یہ کیسے پتا کیا کہ اس عورت کے دودھ میں وٹامن ڈبل ہوں گے اور اس کے دودھ میں وٹامن سنگل؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ وٹامن میں فرق آئے گا؟ کہا قرآن مجید میں ہے، مرنے کے بعد باپ کی میراث جب تقسیم کی جاتی ہے، ماں کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے، تو بیٹے کو ڈبل دیا جاتا ہے، بیٹی کو سنگل دیا جاتا ہے۔ تب میں نے سوچا جب دنیاوی دولت کا یہ حال ہے تو اللہ نے دودھ میں بھی تاثیر رکھی ہوگی کہ لڑکے کے لیے ڈبل، لڑکی کے لیے سنگل۔ جتنے بھی ڈاکٹر تھے سب نے کلمہ پڑھا تھا، سب نے کلمہ پڑھا تھا، تو ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں، ہمارے پاس اللہ رحم فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید، اور اس قرآن مجید میں سارے سوالات کے جوابات، کوئی سوال مشکل سوال تو لوگ اپنے دماغ سے پیدا کرتے ہیں، اور پیدا بھی ایسے ایسے کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔